ایک کپل تھا جس کو جو کسی جگہ پہ تھے، اور یہ ایک موٹا سور جو ہے بالکل، جس کی تصویر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اس آدمی نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ ان کو مارا، کپڑے اتروائے ان کو ہراس کیا ہر لحاظ سے، ایک ان کو ہراس کرنے کے بعد ان کے ساتھ ویڈیوز بنائی، اور اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان ویڈیوز کی بیس پہ بلیک میلنگ بھی ان لوگوں نے کی، اور لاکھوں روپیہ جو ہیں وہ ان سے جو ہے وہ یہ انہوں نے کیا ہے، ان سے لے لیا. ٹھیک ہے. اور اب یہ بلیک میلنگ اور سیکشل ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ، سیکشل ہراسمنٹ، پھر اور ٹارچر اور ان چیزوں کا سب کا کیس جو ہے اب ایک بہت بڑا بن کے سامنے آ رہا ہے. اور ابھی پاکستان میں یہ چل رہا ہے کہ اس شخص کو عمر قید، ایون کہ کچھ میں نے جگہوں پہ یہ بھی دیکھا کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ ایسا سزائے موت ہو سکتی ہے، بٹ یہ ہے کہ عمر قید ہو سکتی ہے. اور 5 کے 5 لوگ جنہوں نے اس کپل کو ہراس کیا، انہوں نے جو ہے نا ان کے ساتھ یہ کام ہوا. وہ لوگ اب سب پکڑے گئے ہیں، اور اب دیکھیں کہ آگے اس کا کیا بنتا ہے. مگر مجھے پاکستان کے عدالتی سسٹم سے یا پولیس سسٹم سے کوئی خاص امید نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی انفلوئنشل ہی لوگ مجھے لگتے ہیں. یہ اتنے کوئی وہ بھی نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ جی کوئی بڑی مطلب یہ بھی موٹی تگڑی پارٹی ہے اور صلح نامہ یا کچھ اس طرح سے ہو جائے گا. مگر یہ ہے کہ پاکستان میں جو مین بات ہے کہ اس طرح کے کوئی لوگ دو کیا کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے، اس میں اس طرح کے لوگ یہ بلیک میلنگ، ایون کہ اگر کسی بچی کے بارے میں کسی کو پتہ لگ جائے کہ وہ کسی کے ساتھ اس کا کوئی ہے تعلق یا کوئی ریلیشن شپ ہے، تو 10 بلیک میل کرنے والے پہنچ جاتے ہیں. اور اس طرح کے ینگ کپلز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ڈینجر میں ہیں، ان کی وجہ سے بہت خطرناک ہے یہ سارے کا سارا سلسلہ. مگر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو بس یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق ہے تو وہ غلط تعلق ہے اور غلط ہی رہے گا، اور اس کو یہ سوسائٹی اچھی نہیں سمجھتی. مگر تھینک فلی اس بار لوگوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو ہراس کیا، جنہوں نے ان کو تنگ کیا، ان کے خلاف جو ہے یہ سارا چیز بنائی گئی ہے، بجائے کہ ان کو پوچھتے کہ ہاں بھائی تمہارا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ باتیں سوسائٹی نہیں پوچھ رہی، اسلام آباد کی پولیس نے بھی ان کو یہ باتیں نہیں پوچھی. کچھ اطلاعات کے مطابق اب ان کی شادی بھی اس لڑکی اور لڑکے کی ہو گئی ہے، مگر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے اس لڑکی کے کپڑے اتارے اور بہت کچھ کیا، مطلب گروپ کرتے رہے. یہ آدمی خود اسے گروپ کرتا رہا، اس لڑکے کی پینٹ اتروائی ہوئی تھی، اور بہت برے طریقے سے ان لوگوں نے ڈیل کیا. تو یہ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، چاہے وہ اس کی نوعیت کیسی بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کسی تیسرے شخص کو اس کے اندر انوالو ہونے کا حق نہیں. اور جو لوگ بھی اس طرح ڈیٹ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ غلط کرتے ہیں، اور ان کو بھی یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا. یہ وہ لوگ غلط ہیں جو اس چیز کو برا سمجھتے ہیں. اگر دو بالغ عقل لوگ اپنے ایک دوسرے سے ریلیشن شپ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی برائی، کوئی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ معاشرہ وہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کا ریپ ہو جاتا ہے تو قصور اس کا ہوتا ہے، کسی بچے کا ریپ ہو جاتا ہے تو قصور اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ملا کسی کا ریپ کر دیتا ہے تو ملے کا پھر بھی قصور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یعنی مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ واقعہ اس دفعہ سامنے آیا ہے تو ملے کیونکہ خود بیک فٹ پہ ہیں، اس لیے ابھی تک انہوں نے کوئی گند گھولا نہیں ہے. ورنہ مجھے 100% پتا ہے کہ مولویوں نے ابھی کتوں کی طرح بھونک رہے ہونا تھا ہر جگہ. ٹھیک ہے. یہ بے حیائی، یہ وہ، ہو سکتا ہے ابھی تک یہ کوئی بندہ جو ہے نا پارسائی کے سرٹیفکیٹ اس کو ملوں نے بانٹ دیے ہوتے، ملوں نے فتویٰ بھی دے دیا ہوتا اس کپل کے اوپر، اور ابھی تک جو ہے سارا تماشا لگ چکا ہوتا. ٹھیک ہے. تو ملے کیونکہ اپنے کالے کرتوت جو کہ آج بھی ابھی میں آپ کو اور بھی دکھاؤں گا، یعنی مطلب یہ ایک فلڈ ہے جو آیا ہوا ہے، ویڈیوز رک ہی نہیں رہی. اور یہ جتنے بغیرت یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جو بلیک میلرز ہیں، وہ سب کے سب، یہ مولوی بھی ان میں ہی شامل ہیں شروع سے. مولوی تو کسی کو کسی اور بات پہ بھی بلیک میل کر سکتا ہے، تو ان کے خلاف بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور ایٹ لیسٹ شاید کوئی ڈفرنس پاکستانی معاشرے میں ایک شروع ہو رہی ہے، کوئی بات، کوئی فرق پڑنا شروع ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو، مے بی اس کی وجہ کیا ہے، کیا ہم بھی اس کی وجہ میں شامل ہیں، کیا ہم بھی
کر رہے ہیں. میرے خیال میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو ہم لوگ بھی لوگوں کی سوچ کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور آئی ہوپ کہ لوگ بجائے وکٹمز کو برا کہنے کے پرپٹریٹرز کو اس طرح کے صفا گھٹیا بغیرت لوگوں کو ایکسپوز کرنا شروع کریں. اور پورا ایک جتھا ہے جو کہ 6-7 لوگوں کا جتھا ہے جس نے جا کے اس کپل کو ہراس کیا. اس آدمی کو انہوں نے کیا نہیں کہا, اس لڑکی کو انہوں نے کپڑے اتروائے ہیں, کہہ رہے ہیں ویڈیو بند کرو, ہم کپڑے ویڈیو بند کرو تو یہ کپڑے اتارے گی. اس آدمی کو امپورٹنٹ ہونے کے نہ دے رہے ہیں. اور خود اس کی شکل آپ دیکھ لیں کہ یہ شخص تو مطلب ایک چھوٹا بدماش لگ رہا ہے. ویسے بھی پولیس نے بھی اب یہ بات کنفرم کیا کہ جب یہ وہاں گئے ہیں تو یہ سارے کے سارے 5-6 لوگ نشے میں تھے, اور اسلحہ دکھا کے ایک بندے نے گن ہاتھ میں پکڑی تھی جس کو یہ کہہ رہا تھا گن دے مجھے, میں اس کی شرٹ اترواؤں گا لڑکی. تو یہ بغیرت ذلیل لوگ ہیں, یہ اسلامی مینٹالٹی ہے یہ جو ساری ایگزسٹ کرتی ہے. ملا بیک فٹ پہ ہے, شاید اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے اس بار اس طرح سے اٹھا نہیں ہے, اس جگہ تک بات نہیں پہنچی. مگر جو بھی سوسائٹی کے لوگ سن رہے ہیں, جو بھی سنتے ہیں, یہ یاد بات رکھیں کہ کوئی کسی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے, آپ اس کے ماں میں نہیں لگتے. جن کا ہے ان کا مسئلہ ہے, ان تک رہنا چاہیے. آپ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ تم یہ کرو تو یہ نہ کرو. ایون کہ پاکستان میں اسلام آباد, میں تو اسلام آباد رہا ہوں, میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, ٹھیک ہے, گیسٹ ہاؤسز, پرائیویٹ بنگلوز, یہ چیزیں بہت سی کس کا طرح کی پارٹیز کے لیے یوز ہوتی ہیں, یہ میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. شراب اسلام آباد میں کیا نہیں ملتی, کیا مسلمان زیادہ شراب پیتے ہیں نان مسلم اسلام آباد میں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس جیسے ہی مسلمان ورچو سگنلرز, یہی وہ لوگ یہ جن کے پاس جو ہے نا ایک سیلف رائشیسنس کا ایک سرٹیفکیٹ, اس کو شاید ویسے تو یہ مجھے پتا ہے کہ یہ کس کماش کا آدمی ہے, ٹھیک ہے, یہ باتیں سامنے بھی آ گئی ہیں اب کہ یہ کس کماش کا آدمی ہے, کس طرح کا گھٹیا یہ شخص ہے خود. مگر یہ ہے کہ جب دوسرے کو کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ اسے بلیک میل کرتے ہیں اوپر سے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پاکستان میں کہ ایک بندہ اگر بائک پہ کسی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے اور کسی کو پتا چل جائے کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہے, تو اس لڑکی کا ریپ ہونے کے لیے وہ بات کافی ہے. لڑکی کو کسی نے بائک پہ دیکھ لیا کسی دوسرے مرد کے ساتھ جاتے ہیں کہ ان کا کوئی چکر ہے آپس میں, اس بات پہ لڑکی کو کوئی بلیک میل کر کے ریپ کر سکتا ہے. ہاں بھائی ہمیں پتا ہے تم اس کے ساتھ گھوم رہی تھی. لڑکیاں اپنے گھروں سے ڈرتی ہیں, لڑکے اپنے گھروں سے ڈرتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کی بیویوں کے ساتھ بھی یہ ریپ ہوئے ہیں, اس طرح کے جن کی گرل فرینڈز کے ساتھ ریپ ہوئے ہیں, اور وہ کسی کو بتا نہیں کبھی بھی سکتے. کیوں نہیں وہ بتا سکتے, وہ کیسے بتائیں گے؟ اس طرح کی کئی سائلنٹ ریپ وکٹمز ہمارے معاشرے میں پھر رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے, یہ سب کچھ جو ہے یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا ایک سارا یہ سسٹم ہے جو کہ چلایا ہوا ہے پاکستان میں. اور یہ نہ سمجھیں کہ صرف پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے, ہمارے پورے سب کانٹیننٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے, یہ ان سب کنٹریز میں ایگزسٹ کرتا ہے, اور ہر جگہ پہ یہی ہے. جب تک عورت کی عزت سیکس اور اس کی ٹانگوں سے جوڑی رکھیں گے تب تک یہی ہوتا رہے گا. جب تک عورت نہیں چوز کر سکتی کہ وہ کس کے ساتھ سوتی ہے اور کس کے ساتھ نہیں, اور اگر وہ کسی کے ساتھ سوتی ہے تو کوئی تیسرا بندہ اس کا ماما نہیں لگتا بیچ میں ٹانگ اڑانے والا, تب تک یہ کام چلتا رہے گا, تب تک لوگ ابیوز ہوتے رہیں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان کا اپنی زندگی پہ خود حق نہیں ہے, اپنے جسم پہ خود حق نہیں ہے, وہ انسان کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا. تو جب تک یہ چیز نارملائز نہیں ہوگی, یہ ورجینٹی کے کلٹ, یہ پارسائیت کے کلٹ, یہ سب کے سب جتنے ایگزسٹ کرتے ہیں یہ سب توڑنے ہوں گے. اگر آپ نہیں توڑیں گے آپ ہمیشہ دنیا میں خجل خوار ہی ہوں گے, آپ پیچھے ہی رہیں گے, آپ آگے نہیں جا سکتے. کیونکہ جب دنیا ان چیزوں سے آزاد ہو جاتی ہے تو تبھی آزاد سوچ آتی ہے, تبھی لوگ آگے جاتے ہیں, ورنہ لوگ نہیں. ورنہ لوگ اسی طرح یہ پاکستان, انڈیا, یہ ہم جیسے ملک جو ہیں وہ عورتوں کے لیے گٹر ہیں, عورتوں کے لیے گٹر ہیں, گٹر. مطلب ادھر تو کوئی بھی, مطلب آج بھی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک لڑکی جا رہی ہے, اس کو ایک بندہ بائک پہ جاتا ہاتھ لگا کے چلا گیا. مطلب آپ دیکھیں کہ جس کے ہاتھ جتنا موقع آتا ہے وہ اتنا کرتا ہے. اس کے ہاتھ یہ موقع آیا کہ یہ کسی لڑکی کی شرٹ اتروا سکے, اسے ننگا کر سکے, اس نے وہ کیا. بندے کی پینٹ اتروا سکے, اس نے وہ کیا. ٹھیک ہے, کسی اور کے ہاتھ کچھ آئے گا وہ کرے گا. کسی کے ہاتھ کو پکچر آ جائے اکراس دا بورڈ, وہ بندہ کسی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے, کسی ریلیجن سے نہیں تعلق رکھتا, لوگ اس طرح کے کالے کرتوت ہر جگہ کرتے ہیں.
ब्लैक मेलर्स, पाकिस्तानियों के अंदर से ब्लैक मेलिंग की ये खसलत जो है नहीं निकलती। 10 ब्लैक मेलर्स इधर बैठे हुए हैं जिन्होंने मुंह के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से बड़े लोगों के सामने वो बड़े इंसानी हकूक के लंबरदार हैं, और अब जो है ना बाद में वो लोगों को ब्लैकमेल करते फिरते हैं। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस टैबू को तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। हाँ भाई, लोगों को इस बेस के ऊपर बुरा नहीं कहा जा सकता। अगर कोई जा रहा है, कोई किसी गेस्ट हाउस में जाता है, किसी होटल में जाता है, किसी फ्लैट में जाता है, किसी जगह जाता है, वो उनका मसला है। आप कौन होते हैं? किसी की मर्जी के बगैर कोई किसी हाथ नहीं लगा सकता। ये इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए। और अगर कोई इस तरह से किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल में, किसी गेस्ट हाउस में कोई डेट करने जाता भी है तो कोई कुछ गलत नहीं करता, वो उनका मामला है। जो दो लोग आपस में राजी हैं वो बिल्कुल सही है। अगर कोई किसी को हरास करता है, किसी को जबरदस्ती किसी पॉइंट पे लेके जाता है, वो एक बात गलत है, वो रेप है। ठीक है, तो आई डोंट नो, आई होप कि इस लड़की का रेप नहीं हुआ, आई होप कि नहीं हुआ, मगर हुआ भी हो सकता है। इसका अगर नहीं भी हुआ तो बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनका इस सिचुएशन में रेप्स हुए और कोई बता भी नहीं सकता, कोई बात भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर कोई भी बंदा, ये कपल या कोई और कपल, अगर इस सिचुएशन में कभी आता है तो भाई आपने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, मगर अपनी सेफ्टी का जरूर ख्याल रखें। पाकिस्तान में गेस्ट हाउसेज या इस तरह की जगह नहीं है ठीक, आप किसी प्रॉपर होटल में जाएं, थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे मगर अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। ठीक है, फिर आप डेट करें चाहे जो मर्जी करें, आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल जरूर रखना है। ठीक है, जब आप सेफ्टी का अपनी ख्याल रखेंगे तो होपफुली आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में कैसे पहुंचे, मगर आई वुड नेवर जज देम, या किसी और को भी मैं जज नहीं करूंगा। हाँ, ऐसी सिचुएशन में लोग पहुंच सकते हैं, और लेट्स होप कि ऐसे आगे सोसाइटी में इस बात की अवेयरनेस बढ़े कि लोग इस तरह की बेगैरती जो लोग करते हैं, जो ये उस्मान मिर्जा जैसे लोग हैं, इनको कंडेम करें, ना कि विक्टिम शेमिंग की तरफ जाएं। ठीक है, तो इस बार मुझे अच्छा लग रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी तारीफ करनी पड़ेगी कि अच्छे तरीके से हैंडल किया। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने विक्टिम्स के बारे में कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं की। जैसे कि पीछे मोटरवे रेप केस हुआ था तो एसपी लाहौर ने क्या विक्टिम शेमिंग कर दी थी कि औरत रात को 12 बजे अकेली घर से निकली क्यों। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो इस दफ़ा नहीं हुई, जिसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट इस्लामाबाद में ये चीज़, इस्लामाबाद पुलिस वालों ने वो काम नहीं किया जो कि पहले लाहौर पुलिस या पंजाब पुलिस वालों ने किया था। तो वरुण कहने जी रियासत मदीना बन रहा है, व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट। हाँ जी, मगर मसला ये है कि ये अक्रॉस द बॉर्डर भी ऐसे है, और मेरे ख्याल में हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इवन शायद पूरी इस्लामी दुनिया में ही इस तरह की सिचुएशन ज़्यादातर मुल्कों में एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब इधर ये सब जगहों पर ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ है, इसको क्या कहा जाए, इसको कैसे डील किया जाए, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। होपफुली लोग इसको समझेंगे। ये वर्जिनिटी का कल्ट, ये पारसाइयत का कल्ट, ये कुंवारगी का कल्ट जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये सिचुएशन बार बार पैदा होती रहेगी। तो होपफुली ये टूटेगा, जल्द टूटेगा। आई होप के शायद हम जैसे लोग जो बातें कर रहे हैं, शायद इसका भी कुछ इफेक्ट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर